السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناول ہے تیرے سنگ یارا، رائٹر ہے ادیبہ، قسط نمبر 1۔ وہ اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ صبح کے 8 بج رہے تھے لیکن وہ سو رہی تھی۔ اس کی ماں اسے آوازیں دیتے ہوئے اس کے کمرے کی طرف آ رہی تھی۔ مشال بیٹا اٹھ جاؤ، وہ کہتے ہوئے اس کے کمرے میں داخل ہوئی اور کمبل اس کے اوپر سے اتار دیا۔ اچھا ماما اٹھ جاتی ہوں۔ تھوڑی دیر تک اس نے کمبل واپس لیتے ہوئے کہا، بیٹا 8:05 ہو گئے، تمہیں یونیورسٹی نہیں جانا کیا؟ اس نے حیرت سے اٹھتے ہوئے کہا۔ ماما اتنا ٹائم ہو گیا، آپ نے مجھے اٹھایا نہیں۔ کمبل پہن کر وہ واش روم میں گھس گئی اور رحیلہ بیگم وہیں کھڑی اس کو جاتا دیکھتی رہی اور پھر کمرے سے نکل گئی۔ وہ فریش ہو کر باہر نکلی، آئینے کے سامنے اپنے لمبے بالوں میں برش چلانے لگی۔ مشال بہت ہی خوبصورت تھی، لمبے بال، خوبصورت برون، گہری آنکھیں، کنو دار گلابی ہونٹ۔ اس کا چہرہ کسی بھی قسم کی میک اپ سے عاری تھا۔ وہ تیار ہو کے باہر آ گئی جہاں رحیلہ بیگم ناشتہ لگا رہی تھی۔ ماما جلدی کریں، مجھے لیٹ ہو رہی ہے۔ اس نے کرسی کھینچی اور بیٹھ گئی۔ ہاں یہ لو، میں نے اس لیے کہا تھا جلدی اٹھ جاؤ۔ اتنے میں اس کا فون رنگ ہوا۔ اس نے فون کان پہ لگائی۔ اچھا یار میں آ رہی ہوں۔ ہاں بس تھوڑی دیر تک پہنچتی ہوں۔ اس نے کے ساتھ فون بند کیا اور اٹھ گئی۔ مشال ناشتہ تو کر لو۔ نہیں ماما، میں یونیورسٹی سے کچھ کھا لوں گی، ابھی مجھے لیٹ ہو رہی ہے، کہتے ہوئے وہ وہاں سے چلی گئی۔ جاتے جاتے رحیلہ بیگم نے اسے ہدایت کی تھی کہ وہ لازمی کچھ کھا لے۔ وہاں جا کے وہ سر ہلاتے ہوئے پورچ کی طرف چلی گئی۔ وہ اپنے کمرے میں لیپ ٹاپ گود میں لے بیٹھا تھا۔ اس کی انگلیاں بڑی روانی سے لیپ ٹاپ پر چل رہی تھی۔ تبھی اس کی کمرے کا دروازہ کھلا اور کوئی اندر داخل ہوا۔ وہ اپنے کام میں اس قدر مصروف تھا کہ اس نے سر بھی اوپر اٹھا کے نہیں دیکھا کہ کون ہے۔ جب کافی دیر خاموشی چھائی رہی اور کوئی نہ بولا تو اس نے گردن اٹھا کے دیکھے، سامنے ماہم کھڑی اسے ہی گھور رہی تھی۔ وہاب نے اس کی طرف دیکھا اور ناگواری سے منہ پیر نیچے کر لیا۔ ماہم کو اس کی یہ حرکت بالکل اچھا سا نہیں لگا اور ماہم کو اس یوں اگنور ہونا ذرا اچھا نہیں لگا تھا، وہ تب جب سامنے وہاب ہو۔ کم آن یار، اتنی بھی بری نہیں ہوں میں۔ وہ چلتے ہوئے اس کے پاس بیڈ پہ آ کر بیٹھ گئی۔ وہاب کو اس کی یہ حرکت بہت ناگوار گزری۔ اس نے اس کی طرف دیکھا اور بولا، پہلی بات یہ کہ تمہاری اور میرے درمیان اتنے اچھے تعلقات نہیں کہ تم مجھے اتنا فرینڈ ہو کر بلاؤ، اور دوسری بات یہ کہ میں تمہیں اتنی اجازت نہیں دیتا کہ تم بنا نوک کیے میرے کمرے میں آؤ اور میرے بیڈ پہ بیٹھو۔ ناؤ لیو فرام ہیئر۔ وہ کہہ کر دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا اور وہ خود کی اتنی تذلیل سہتے ہوئے روم سے باہر بھاگ گئی اور کمرے میں جا کر رونے لگ گئی۔ تم ایسے کیسے کر سکتے ہو؟ میں ہرگز تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ لیکن دوسری طرف وہاب تھا جسے کوئی پرواہ نہیں اور ویسے بھی لڑکیوں سے اسے چوٹ تھی۔ جب وہ پورچ پہنچی تو حیران رہ گئی۔ وہاں کوئی گاڑی نہیں تھی سوائے ایک کے۔ لگتا ہے میں کچھ زیادہ ہی لیٹ ہو گئی ہوں، اب کیسے جاؤں گی؟ اوپر سے زہرا کا فون بھی آ رہا ہے، وہ دونوں میرا انتظار کر رہی ہوگی، اس نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ وہ وہاں سے واپس گھر کی طرف قدم بڑھانے لگی۔ وہ تیز چل رہی تھی جب کسی وجود سے ٹکرا کر پیچھے ہٹی۔ اس نے نظریں اوپر کی تو سامنے والا انسان غصے سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیا تمہیں چلنا نہیں آتا یا کوئی آپ کے پیچھے لگا ہے؟ اس نے بے رخی سے کہا۔ وہ مجھے لیٹ ہو رہا تھا اور باہر کوئی گاڑی نہیں تھی، شاید سارے چلے گئے، اس لیے میں وہ جلدی میں ٹکرا گئی، اس نے ڈرتے ہوئے جواب دیا۔
तो आप जल्दी उठती चली, मैं छोड़ देता हूँ। मशाल ने हैरत से उसकी तरफ देखा। वसीम और किसी को छोड़ने की बात, वो भी एक लड़की को। यह नहीं था कि वो बदतमीज़ था, बस वो लड़कियों से थोड़ा दूर रहता था और उसी वजह से मशाल भी उसे डरती थी। लेकिन उसकी पर्सनालिटी थी बहुत कमाल की, कोई भी फ़िदा हो जाता। वो यही सोच में थी कि वो छोड़ने जाएगा कि वसीम ने उसे कहा था, मुहतरमा बता दे अगर आपको जाना है, वरना मैं जाऊं, मुझे भी लेट हो जाएगी। उसकी कहने पे वो चलने लगी और चुप करके गाड़ी में बैठ गई। फिर वो भी आके गाड़ी स्टार्ट करके गाड़ी को यूनिवर्सिटी रास्ते पर छोड़ दिया। यूनिवर्सिटी पहुंचकर वो उतरी और चल पड़ी। सामने ज़ारा खड़ी उसका इंतज़ार कर रही थी और उसे मसनूई गुस्से से घूर रही थी। पीछे से वसीम गाड़ी ले गया। वो उसके पास पहुंची। कहाँ रह गई थी? तुम्हें पता है कब से वेट कर रहे हैं हम तुम्हारा, उसने मशाल से पूछा। वो मुझे बस थोड़ा लेट हो गया, सॉरी यार, मशाल ने कहा और चल पड़ी। ज़ारा भी उसके पीछे चल पड़ी। अच्छा ये बताओ वो डिशिंग बंदा कौन था? उसने चलते हुए मशाल से पूछा। कौन? मशाल ने बेदयानी से कहा। अरे यार वही जो तुम्हें छोड़ने आया था। अच्छा वो तो मेरा कज़न था वसीम, मशाल ने आम से अंदाज में बोली और उस तरफ चल पड़ी जहां नूर उनका इंतज़ार कर रही थी। ज़ारा भी उसके साथ चल पड़ी। वहां पहुंची तो तुम कहाँ थी? नूर ने पूछा। कहीं नहीं, लेट हो गई थी और अब चलो, मुझे बहुत भूख लगी है, सुबह जल्दी में नाश्ता भी नहीं किया, उसने कहा, और मुझे यहाँ तुम्हारे इंतज़ार में चक्कर काट काट कर भूख लग गई है, उसने हंसते हुए कहा। तो मशाल उसे गोरा तो वो तीनों हंसने लग गई और वहाँ कोई खड़ा ये मंजर बड़े गौर से देख रहा था। मशाल जब हंसती थी तो बेहद हसीन लगती थी। उसे नहीं पता था वो इतने गौर से उसे क्यों देख रहा है, जबकि उसे तो लड़कियां पसंद नहीं थी।